Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. اور آخری سوال اس کو ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے نا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختصراً احکام کی طرف جو ہے وہ ہم چلیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جناب کہ نماز کی فضیلت جو ہے وہ الگ پڑھنا یا ایک ساتھ پڑھنا زیادہ فضیلت کس طریقہ کار سے موجود ہے فقہ جعفریہ میں نماز کو آیا؟ یعنی جمع بین الصلاتین کی جائے یا ان کو الگ الگ کیا جائے؟ اس میں روایات، احادیث اور فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہاں پر آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ چونکہ روایات اور احادیث صحیحہ میں جو حسن ہیں، سکہ روایات ہیں، وہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ رسول نے بغیر ہی کسی خوف، بغیر ہی کسی مجبوری اور بغیر ہی کسی جو ہے وہ تکلیف یا پریشانی سے ہٹ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو ملا کے بھی پڑھائے، جبکہ اس وقت نہ کوئی جنگ کا موقع تھا، نہ کوئی مجبوری تھی، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی اس طرح کی کوئی اور موقع تھا کہ ہم یہ علت ثابت کریں کہ چونکہ یہ مجبوری تھی، یہ پریشانی تھی، یہ علت تھی، یہ سبب تھا، یہ ریزن تھا تو رسول نے جمع بین الصلاتین کیے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری نماز ایک ساتھ پڑھنا درست ہے، شرعی کوئی اشکال نہیں ہے، ملا کے پڑھنا درست ہے، الگ الگ پڑھنا بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، اور حتیٰ بعض روایات میں یہ حکم ہے کہ نماز کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے، صبح کی صبح کے وقت پڑھی جائے، ظہر کی ظہر کے وقت پڑھی جائے، عصر کی عصر کے وقت پڑھی جائے، مغرب کی مغرب کے وقت پڑھی جائے، عشاء کی عشاء کے وقت پڑھی جائے۔ یعنی الگ الگ پڑھنے کا اکٹھے پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، فضیلت بھی ہے اور حکم بھی دیا گیا کہ نماز کو الگ الگ پڑھا جائے اور اس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں وہ بھی نماز اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، ظہر ان کی اول وقت میں شروع ہو جاتی ہے، اس وقت میں شمار ہوتی ہے، اور ظہر جیسے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شروع وقت میں وہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فضیلت یہ ہے کہ چونکہ تواتر کے ساتھ اور زیادہ مقامات پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، الگ الگ پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس چیز کو زیادہ لے لیا ہے جہاں پر رسول نے ملا کے پڑھا ہے، اس کو ہم نے زیادہ لے لیا ہے۔ کیوں بھائی؟ جب رسول نے الگ الگ پڑھا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں الگ الگ جو ہے وہ بیان جہاں پہ کیا گیا وہاں پہ نماز کو الگ الگ بھی پڑھنا چاہیے، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو بھی شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے، اور فقہ جعفریہ میں اگر آپ الگ الگ کر کے بھی پڑھتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کی فضیلت اور ثواب بھی زیادہ ہے، اور اس کو الگ الگ بھی پڑھنا چاہیں تب بھی کوئی حرج، کوئی اشکال یا کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی تمام سوالات جو طلباء اور عوام کے اور مومنین کے سوالات ہیں انشاءاللہ ان کو کل ادامہ دیں گے۔ ابھی ہم اپنی انشاءاللہ احکام کی بحث کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، اور محمد و آل محمد کی ذات پر اور اس علم کی کامیابی اور مومنین تک صدقہ جاریہ کو ثواب کی نیت اور خدا کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ انشاءاللہ کچھ جو ہمارے مسائل تھے احکام کے حوالے سے جس بحث کو ہم نے شروع کیا تھا، تو انشاءاللہ اگلے ایام میں ان کچھ ابحاث کو جو ہے